السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دھرتی کا سفر قسط نمبر 31۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ اس رات کے پردوں سے جو دن طلوع ہوا وہ ایک نئی زندگی کی نوید لے کر آیا۔ میں اور سریہ حسب دستور الصبح بیدار ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھا اور سلام صبح کہا، مگر پرنسس اندرا اس وقت جاگی جب ہمارا ڈبہ لکھنؤ ایکسپریس کے ساتھ لگایا جا رہا تھا۔ اس ملحقہ ڈبے میں میرے دوستوں کی سیٹیں ریزرو تھی۔ صبح کا ناشتہ ٹرین میں ہی کیا گیا۔ ہمارے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ٹرین حرکت میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے دہلی ریلوے اسٹیشن کو چھوڑا اور تھوڑی دیر بعد جمنا کا پل عبور کر کے اودھ کی سرزمین میں داخل ہوئی۔ اودھ گنگا جمنا کا وہ حسین اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے جو دہلی، نیپال اور بہار کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ مغل دور میں دہلی اور آگرے کا صوبہ الگ تھا، مگر سن 1877 میں سرکار انگلشیا نے آگرہ اور اودھ کو ایک انتظامیہ کے تحت اس نئے صوبے کا نام صوبہ جات متحدہ آگرہ و اودھ رکھا۔ بعد ازاں اسے صرف صوبہ جات متحدہ یعنی یوپی کہا جانے لگا۔ رقبہ 1,12,523 مربع میل اور آبادی اس زمانے میں 5 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ بلحاظ آبادی سب سے بڑا اور زرخیزی کے اعتبار سے بڑا شاداب صوبہ تھا۔ ان دنوں اودھ میں 3 ریاستیں تھیں، رامپور، بنارس، گڑھوال۔ تینوں ریاستوں کا مجموعی رقبہ 67,276 مربع میل تھا۔ صرف رامپور مسلمانوں کی ریاست تھی۔ اس زمانے میں لارڈ ارون ہندوستان کا گورنر جنرل تھا اور برطانیہ میں امورت وزارت ہند کا عہدہ مسٹر برکن ہیڈ کے پاس تھا، جس کا مزاج بڑا چڑچڑا واقع ہوا تھا۔ اودھ اپنی شادابی کی بدولت ایک حسین ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا، جس کی شمالی پٹی جنگلوں اور پہاڑوں کی دنیا کہلاتی تھی۔ ان پہاڑوں کا سلسلہ نیپال سے جا ملتا تھا۔ اودھ کی یہی پٹی شکاریوں کی جنت خیال کی جاتی تھی، مگر اس جنت میں شکاری کبھی کبھی خود بھی درندوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پٹی رامپور کے شمال میں واقع ہے۔ ٹرین جمنا کا پل سے گزر کر مراد آباد اور وہاں سے رامپور پہنچی تو یہ دیکھ کر ایک حیرت انگیز مسرت سے دوچار ہوا کہ ریلوے اسٹیشن پر ہمارے استقبال کا اہتمام میری توقع سے بڑھ کر کیا گیا تھا۔ میرے دونوں ماموں اور نانا نواب معززین کے ہمراہ اسٹیشن پر موجود تھے اور اعلیٰ حضرت نواب رامپور کے اسٹیٹ سیکرٹری پرنسس اندرا کو خوش آمدید کہنے آئے تھے۔ جو ہی ٹرین پلیٹ فارم پر رکی اور میں پرنسس اندرا اور سریہ کے پیچھے پیچھے گاڑی سے اترا، پیرو اور دونوں ریاستی باڈی گارڈ ہمارے عقب میں پہنچ گئے۔ نانا نواب نے پرنسس کا استقبال کیا، اسے اسٹیٹ سیکرٹری اور معززین سے ملایا۔ وہ اس خلاف توقع پذیرائی پر بے حد حیران اور خوش بھی تھی۔ اب میں محسوس کر رہا تھا کہ رانا صفدر نے مجھے صحیح مشورہ دیا تھا کہ رامپور میں پرنسس کا شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔ میں نے پیرو کو اپنی چوکیداری سے بہت جلد فارغ کر دیا اور اس سے چھوٹے ماموں فیروز بخت کے حوالے کر کے ہدایت کی کہ وہ بودی کو اپنی نگرانی میں اسٹیشن سے باہر لے جائے اور اسے حویلی میں پہنچا دے۔ چھوٹے ماموں نے بودی کی سواری کے لیے پہلے ہی ایک اکے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اسے پیرو اور سلطان علی کے ہمراہ روانہ کر دیا گیا۔ اسٹیشن پر لوگوں کا خاصا ازدحام تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے مسافروں نے بھی پرنسس کے سواگت کا نظارہ کیا۔ ہم اسٹیشن سے باہر نکلے تو سواری کے لیے موٹریں موجود تھی۔ موٹروں میں بیٹھے اور قافلہ شاہی سواری کی شکل میں حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ میں عرض کر چکا ہوں، نانا نواب ایک معمولی تعلقہ دار تھے۔ آمدنی 15-20 ہزار سے زیادہ نہ تھی، جس سے بس اخراجات چلتے تھے، لیکن ان کی بڑی حویلی اگلے وقتوں کی یاد تازہ کرتی تھی۔ نانا نواب کا تعلقہ بے شک چھوٹا مگر دل حویلی کی طرح بڑا تھا۔ وہاں بھی خواتین پرنسس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ان کی آرتی تو نہیں اتاری گئی، تاہم اودھ کی اسلامی تہذیب کے مطابق بڑے والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ انگریزی تسلط سے قبل آخری مغل دور میں اودھ کے حکمران نواب وزیر کہلاتے اور مغلیہ سلطنت کے منصرم سمجھے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ گرچہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن سن 1857 میں مغل سلطنت کے مکمل خاتمے کے بعد بھی اودھ اس آخری دور کی تہذیب کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور اعلیٰ حضرت نواب رامپور نے اس تہذیب کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تہذیب روہیلوں، پٹھانوں، مغل سرداروں، ہندو مہاجروں اور زمینداروں کا مشترکہ سرمایہ تھی، جس پر اسلامی رنگ غالب تھا۔ دراصل بر صغیر میں تہذیب کے مختلف حلقے تھے۔ بڑا حلقہ افغانوں، روہیلوں، مغلوں اور راجپوتوں کی مشترک تہذیب پر مشتمل تھا، جو اودھ، دہلی، آگرہ اور اجمیر سے لے کر راجستھان تک وسیع تھا۔ لیکن اب یہ تہذیب زوال پذیر تھی اور اس کی جھلک صرف اودھ میں دکھائی دیتی۔ دوسرا حلقہ اس مرہٹا کلچر سے عبارت تھا جو تیمور خاندان کے انحطاط کے بعد مہاراشٹر سے ابھر کر وسطی ہند کی طرف بڑھا
اور ناگپور، اندور اور گوالیار میں منتقل ہوا۔ مغل اثرات کے باوجود راجپوتوں کی ایک اپنی تہذیب تھی جو صدیوں سے سورج بنسی اور چندر بنسی خاندانوں کے سیاسی افتخار کا سرمایہ سمجھی جاتی تھی، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس تہذیب نے مغلوں کو بھی متاثر کیا تھا، مگر انگریزی اقتدار کے بعد یہ مختلف تہذیبی حلقے ٹوٹ پھوٹ رہے تھے، اور انگریز کی طویل حکمرانی نے جس پر 1.5 صدی پوری ہو رہی تھی، مغل، راجپوت اور مرہٹہ تہذیب پر کاری ضربیں لگائی تھی۔ تمام صوبے مغربی تہذیب اور انگریزی روایت کا شکار ہو رہے تھے۔ سرکاری دفاتر میں انگریزی تعلیم کے بغیر ملازمت نہ ملتی تھی۔ جہاں تک ریاستوں کا تعلق تھا، انگریز نے ان کی اصل طاقت تو سلب کر لی، البتہ والیہ نے ریاست کے القابات و خطابات میں اضافہ کر دیا تھا۔ نوابوں، راجوں، مہاراجوں کو یہی خطابات جو انہیں حکومت برطانیہ کی طرف سے عطا ہوئے ان کی کل سیاسی کائنات قرار پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ ان القابات و خطابات کا اظہار ضروری سمجھتے جن سے ان کی سیاسی حیثیت اور اہمیت واضح ہوتی تھی۔ اس پر متضاد انگریزی تہذیب کی طرف بڑھتا ہوا رجحان تھا، کیونکہ ریاستی آمدنی کا ایک حصہ انگلستان کی سیر و سیاحت، تفریح اور انگریزی تعلیم کی نذر ہو جاتا تھا۔ اس طرح بیشتر ریاستیں اپنی الگ تھلگ یا مشترک تہذیب کو ترک کر کے جو مختلف اقوام کے طویل سیاسی اقتدار کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اب انگریزی تہذیب اور مغربی فیشن کے اثرات سے دوچار تھی۔ راجستھان میں بھی تہذیب اور معاشرتی شکست و ریخت کا عمل بڑی تیزی سے جاری تھا، البتہ اودھ اور خاص طور سے رامپور میں آخری دور کی اسلامی تہذیب کا حلقہ بدستور قائم تھا۔ پرنسز اندرا نئے رجحانات کی دلدادہ ہونے کے علاوہ راج باڑوں میں ملی جلی مغل اور راجپوت تہذیب کا زوال دیکھ چکی تھی۔ وہ راجپوتیان جس نے صدیوں اپنا بھرم قائم رکھا، انگریزی دور میں بالکل مان پڑ گئی تھی، مگر حویلی میں اپنے خیر و مقدم کا والہانہ منظر دیکھا۔ معزز خواتین سے لے کر نوجوان دوشیزاؤں تک کو اودھ کی مخصوص تہذیب کے مطابق جھک کر اور ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب، تسلیمات، خوش آمدید کہتے سنا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی مردانہ اور زنانہ حصوں کے درمیان پردے کے انتظامات دیکھے تو حیران و ششدر رہ گئی، جیسے آخری مغل دور کا اودھ پھر زندہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر راجستھان میں تہذیب اپنا رنگ بدل چکی تھی تو لکھنؤ، فیض آباد، شاہجہان پور، علی گڑھ، بریلی، مراد آباد اور رامپور جو گنگا جمنا کی وادیوں کے شہر تھے، آج بھی اخلاق و شائستگی کا وہی نمونہ پیش کر رہے تھے جس سے اودھ کی تہذیب عبارت تھی۔ حتیٰ کہ شرفا کی بیگمات اکوں میں سفر کرتی تو ان کے گرد بھی پردے تان دیے جاتے تھے۔ راجپوت راجکماری نے ہماری ننیال میں تہذیب و معاشرت، اخلاق و شائستگی، محبت و ایثار اور روایت پرستی کے یہ نظارے دیکھے تو یوں محسوس کرنے لگی جیسے خوابوں کی دنیا میں نکل آئی ہو۔ غالباً اس نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ رامپور میں ایک ایسے خاندان کی مہمان بننے والی ہے جو ان تہذیبی روایات کا وارث ہے جنہیں ایک مہذب قوم کا سرمایہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ تہذیب کے اسی جادو نے اسے محصور کر دیا تھا۔ حویلی میں استقبال کے یہ تمام انتظامات مومانی نگار نے کیے تھے اور اسی نے پرنسس سے خواتین کا تعارف کرایا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ روشن آرا ادا نے راجکماری کی شان میں کچھ شعر بھی سنائے جن پر اسے بڑی داد ملی۔ اسی طرح ادا نے میری شریک سفر اندرا کا استقبال کیا۔ یہ ساری رپورٹ مجھے سریا نے دی، ورنہ خواتین کی موجودگی میں تو کیا کوئی بھی مرد زنان خانے میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پرنسس اندرا اپنے استقبال پر اتنی حیران اور عورتوں کی دعائیں لے کر اس قدر خوش تھی کہ شاید زندگی میں ایسی مسرت پہلے اسے کبھی نہ ملی ہوگی۔ اس ہنگامے کے باعث نانی اماں، بڑی ممانی اور نگار سے میری بس سرسری سی ملاقات ہو سکی تھی۔ زنانے میں اگر پرنسس شام تک خواتین کے حلقے میں گھری رہی تو ادھر دیوان خانے میں میری اور میرے دوستوں کی بھی خوب آوبھگت اور خاطر مدارت ہوئی، بلکہ پرنسس کے دونوں پیادوں کی مہمانداری میں بھی کوئی دقیقہ و فروگزاش نہ کیا گیا۔ انہیں حویلی سے مہلے کے ایک الگ کمرہ دیا گیا۔ دونوں راجپوت باڈی گارڈ جو بڑے اچھے نشانچی اور ریٹائرڈ فوجی تھے، چونکہ پرنسس اندرا کے ساتھ ہمارے سفر میں شریک ہوئے اس لیے ان کے بارے میں کچھ بتا دینا ضروری ہے۔ ایک ٹھاکر اجیت سنگھ جو ادے پور کا باشندہ اور جنگ عظیم میں درہ دانیال کے محاذ پر ترکوں سے لڑ چکا تھا، مگر درہ دانیال کی جنگ انگریز کو بہت مہنگی پڑ چکی تھی۔ ٹھاکر اجیت سنگھ کے بقول ترکوں نے اس محاذ پر انگریزی اور دیسی فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے اور انگریزوں کو وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا۔ انگریز مصطفیٰ کمال پاشا کو ترک بھیڑیا کہتے تھے، جس نے انہیں شکست دی اور یونانی حملہ آوروں کو چیر پھاڑ دیا تھا۔ ٹھاکر اجیت سنگھ ترکوں کا بڑا مداح تھا۔ جنگ کے بعد فوج سے ریٹائر ہوا تو چتور گڑھ میں بھرتی ہو گیا۔ اس کا ساتھی رگو رائے بھرتپور کا رہنے والا اور جنگ میں یورپ کے محاذ پر تھا۔ اس نے بھی جنگ دیکھی اور جنگ لڑی تھی۔ دونوں گولی چلانے میں ماہر اور شکار سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔
اسی لیے پرنسس کے باڈی گارڈ مقرر ہوئے۔ ان کا کمرہ اس کمرے کے پہلو میں تھا جہاں پیرو اور سلطان علی نے بیگانہ ہوش بودی کو دیکھ بھال کر رہے تھے، اس لیے پیرو ان سے بہت جلد بے تکلف ہو گیا۔ ویسے بھی وردی پہن کر اس کی روح معنوی بدل گئی تھی اور اپنے آپ کو میرا باڈی گارڈ سمجھنے لگا تھا، حالانکہ اسے تو محض دکھاوے کی وردی پہنائی گئی تھی۔ کھانے کے بعد نانا نواب دیوان خانے سے اٹھ کر چلے گئے تو ہم شکار اور جنگل کی روانگی کا پروگرام بنانے لگے۔ رانا صفدر کا خیال تھا شکار کے لیے وہ علاقہ بہتر ہوگا جو رامپور اور نینی تال کے درمیان واقع ہے، مگر اس شکار کا مقصد چونکہ بودی پر ایک نفسیاتی تجربہ کرنا تھا، اس لیے ماموں شہباز بخت کے نزدیک ہمیں پیلی بھیت کی طرف پیلی بھیت کی طرف سے اس شمالی پٹی کے جنگلوں کا رخ کرنا چاہیے جہاں بودی ایک بار ابو کے ساتھ شکار میں حصہ لے چکا تھا۔ پروفیسر اسلم نے بھی اس خیال کی تائید کی اور یہ طے ہو گیا کہ ہم پیلی بھیت کی طرف سفر کریں گے۔ سفر کے لیے ریاست کی جانب سے ایک وین اور ایک موٹر مل گئی تھی۔ علاوہ ازیں انہی دنوں چھوٹے ماموں نے بھی ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر خریدی تھی جس پر کبھی کبھار ممانی نگار کو سیر کرایا کرتے تھے۔ اس طرح سواری کے لیے ہمارے پاس 3 موٹریں تھیں۔ پیلی بھیت کے شمالی جنگل ایک پرانے راہبر کلوا کے دیکھے بھالے تھے۔ اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ہم 1 مئی کو رامپور سے روانہ ہوں گے اور وہ پیلی بھیت میں ہمارا انتظار کرے گا۔ روانگی صبح 6 بجے طے پائی۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے جب حویلی سے عورتوں کا ہجوم چھٹا، ممانی نگار نے بڑی باندھی شگفتہ کو بھیج کر مجھے بلا لیا۔ اب ذرا اس سے تفصیلی ملاقات ہوئی تو میرے واری صدقے گئی اور بتانے لگی کہ راجکماری تو رامپور کی ایسی گرویدہ ہوئی ہے کہ اس کا بس چلے تو راجستھان کو چھوڑ کر یہیں آبس ہے۔ سوریا بھی وہیں تھی، اس نے تائید کی۔ پرنسس کے استقبال کی تفصیلات بتائی اور ممانی نگار کے انتظامات کا ذکر کیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے میری عزت رکھ لی۔ وہ بولی، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ راجکماری کے آنے کی اطلاع 2-3 دن پہلے دی ہوتی تو پھر دیکھتے ہم اس کا کیسے استقبال کرتے۔ پرنسس کے بارے میں تو مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ کل دہلی میں پہلی ملاقات ہوئی۔ ارے، نگار نے تعجب کا اظہار کیا، ہم تو سمجھتے تھے جے پور کی شکار پارٹی میں ملی ہوگی آپ سے، بہت گنگاتی ہے آپ کے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ تھوڑے دن پہلے انگلستان سے لوٹی ہے، شکار کی شوقین ہے۔ رانا صفدر سے رامپور کی شکار پارٹی کا ذکر سنا تو چلی آئی۔ ممانی نگار کے لیے بات بڑی حیران کن تھی، شاید اس معاملے پر کسی اور نقطہ نظر سے سوچنے لگی تھی۔ اچانک سوریا نے روشن ارا ادا کی اس نظم کی بات چھیڑ دی جو اس نے پرنسس کی آمد پر سنائی تھی اور نگار کی توجہ پلٹ گئی۔ ارے ہاں، ہماری ادا نے تو کمال کر دیا۔ راجکماری کی شان میں وہ نظم لکھی کہ سننے والیاں قربان ہو گئی۔ آپ بھی سنیں گے تو اشش کر اٹھیں گے۔ پرنسس بھی خوش ہوئی۔ پرنسس کا تو کچھ نہ پوچھے، دیوانی ہو گئی ہماری ادا کی، سچ میں حیران ہوا۔ جواب سوریا نے دیا، ہاں بھائی جان، ادا نے تو واقعی بڑا سما باندھا۔ پرنسس نظم سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں ابھی روشی کی جھلک بھی دیکھ نہیں پایا تھا۔ ادا کہاں ہے؟ ممانی نگار بتانے لگی، جب سے راجکماری آئی ہے اس نے ہماری ادا کو ایک پل کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا۔ اس وقت بھی اسی کو لیے بیٹھی ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں۔ نگار نے پرنسس اندرا کے ساتھ روشن ارا ادا کی اہمیت بھی جتائی اور سوریا نے بتایا کہ پرنسس مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں خود اس سے ملنے اور اپنے ننیال کے بارے میں اس کے تاثرات جاننے کو بے چین تھا، مگر چاہتا تھا کہ ممانی نگار بھی میرے ساتھ چلے تاکہ بات چیت اس کی موجودگی میں ہو۔ میں نے ساتھ چلنے سے لیے کہا تو بولی، آپ ملائیں پرنسس سے، ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ غالباً وہ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے تھک گئی اور کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، یا پھر میری اور پرنسس اندرا کی بات چیت میں مخل ہونا پسند نہ کرتی تھی۔ لیکن میں نے ضد کی، اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ تو روٹ جاتے ہیں فوراً، آئیے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ دراصل نگار نے مجھے کبھی روٹنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس میں رتھی بھر مبالغہ نہیں کہ اگر میں کبھی روٹنے یا ناراض ہونے کی کوشش بھی کرتا تو اس کی جان بھر بن جاتی، اور جب تک مجھے منانا لیتی اسے چین نہیں آتا تھا۔ میں ممانی نگار اور سوریا کے ہمراہ پرنسس کے کمرے میں، جو بڑے سلیقے سے آراستہ کیا گیا تھا، داخل ہوا۔ ہمیں دیکھتے ہوئے فوراً اٹھی۔ روشی بھی وہیں تھی۔ ایک پل کے لیے ہماری نظریں ملی۔ اس نے ہاتھ پیشانی پر لے جا کر آداب کہا، پھر سمٹ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا جیسے کچھ ناراض ہو۔ میں اس کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ میرے آتے ہی اس کی زبان کو چپ سی لگ گئی، حالانکہ پہلے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے بھی جوابی طور پر اس کے وجود کو نظر انداز کر دیا اور پرنسس کی طرف متوجہ ہو گیا جو نگار اور سوریا کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر نگار نے میری جانب اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک میں نہیں بیٹھ جاتا وہ نہیں بیٹھیں گی۔ یہ بھی اودھ کی تہذیب کا ایک پہلو تھا جسے اندرا فوراً سمجھ گئی اور مجھ سے بیٹھنے کی درخواست کرنے لگی۔ میں اس بات پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ میری ننہال تہذیب و شائستگی، اخلاقی قدروں اور روایت پرستی کے معاملے میں ایک مدرسہ فکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ نانا اگرچہ نام کے نواب رہ گئے تھے،
مگر انہوں نے اودھ کی تہذیبی روایت کا پورا تحفظ کیا تھا۔ مجھے اور سریا کو یہ تہذیبی ورثہ امی کے توسط سے ملا، جنہوں نے پنجاب میں رہ کر بھی اس تہذیب کا دامن نہ چھوڑا اور ہمیں اسی رنگ میں رنگ دیا تھا۔ میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ پرنسز اندرا نے رامپور میں تہذیب اودھ کا جو نقشہ دیکھا اس سے محصور ہو گئی۔ میرے بیٹھتے ہی کہنے لگی، یوپی کے جنگل شکار کے لیے مشہور ہے اور میری بڑی خواہش تھی کہ ان جنگلوں میں شکار کھیلوں، مگر یہاں آ کر تو میں اودھ کی تہذیب کا شکار ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش ہم نے اس تہذیب کی رکشا کی ہوتی۔ میں نے اسے یاد دلایا، ہمارے بزرگ ہندوستان کی رکشا نہیں کر سکے، تہذیب کی رکشا کیا کرتے، مگر ہمیں اپنی تہذیب کی رکشا کرنی چاہیے تھی۔ پھر وہ بتانے لگی، جب میں نے راجستھان کے محلوں پرانی تہذیب کو جاتے اور نئی تہذیب کو داخل ہوتے دیکھا، تب یہی سوچتی تھی کہ ہمیں بھی سمے کے ساتھ بدل جانا چاہیے، مگر یہاں آ کر میرے اپنے وچار بدل گئے ہیں۔ وچار کیوں بدل گئے؟ اس لیے کہ یہاں ہماری ملی جلی تہذیب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ میں نے انگلستان میں رہ کر انگریزی تہذیب کی اصل شکل دیکھی، ہوٹلوں، کلبوں اور بازاروں میں اس کے بھاگنے دوڑنے کی دھمک سنی، اور یورپ کی نئی نسل کسی اور طرف لے جا رہی ہے۔ مگر رامپور میں آ کر جو کچھ دیکھا اس سے پتا چلا کہ ہماری تہذیب کا اسکول اودھ ہے، انگلستان نہیں۔ میں نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہا، پرنسز اندرا، جس طرح نیا زمانہ پرانی روایتوں سے بغاوت کرتا ہے، اسی طرح نئی نسل تہذیب کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے نا، آج کی عورت بالوں کی چوٹی سے نجات حاصل کر رہی ہے، سر سے دوپٹہ رخصت ہو گیا، آگے چل کر کچھ اور بھی ہلکی ہو جائے گی۔ آخر ان چوڑی دار پاجاموں، لمبے لمبے کرتوں اور ناگن کی مانند جھولتی لہراتی چوٹیوں میں کیا رکھا ہے؟ مومانی نگار نے سریا نے روشن آرادانے چونک کر میری طرف دیکھا اور پرنسز اندرا کہنے لگی، یہ چوڑی دار پاجامے، لمبے لمبے کرتے، سروں کے دوپٹے، لہراتی چوٹیاں ہماری تہذیب کی کڑیاں ہیں۔ اگر یہ کڑیاں ٹوٹ گئی تو چھت گر جائے گی اور ہم بھی مغرب کی طرح ننگے ہو جائیں گے۔ تو پھر یہاں بھی کھلی فضا ہوگی، لڑکے لڑکی آزادی کے ساتھ ایک دوسرے سے پیار کر سکیں گے، فطرت کا تقاضا پورا ہوگا۔ اب کہ اندرا نے بھی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ پریم بے شک ایک نیچرل ڈیمانڈ ہے، مشرق اور مغرب کے تہذیبی مزاج کی طرح ان کے پریم کرنے کے رنگ ڈھنگ بھی الگ ہیں۔ انگلستان میں لڑکے اور لڑکیاں پارکوں میں، رستوں میں ایک دوسرے لپٹے چمٹے، لیکن ہمارے ہاں ایسی باتوں کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں لڑکیاں پریم پیار نہیں کرتی؟ پریم تو کرتی ہیں، مگر شرم و حیا کی دیوار نہیں پھلانگتی۔ پیا سے ملتی ہیں تو اپنے سائے سے بھی چھپ کر ملتی ہیں، آکاش کی آنکھ سے ڈرتی ہیں، ہوا کی آہٹ سے چونکتی ہیں، اور اگر کوئی ناری پریم میں سفل نہیں ہو پاتی تو اپنے پریمی کا دکھ من میں چھپا کر بیٹھ جاتی ہے، صرف رات کی تنہائیوں میں اپنے دکھ کا دیا جلاتی اور پریمی کو یاد کرتی ہے، کیونکہ اگر پریم کا ناتا کلچر سے ہے تو اس پر شرم و حیا کا پڑا رہنا چاہیے۔ اندرا کی باتیں سن کر جن میں مشرقی جذبات کی گرمی تھی، مومانی نگار بڑی بے چین ہو گئی اور اپنے مخصوص انداز میں تڑپ کر بولی، ہائے راجکماری اندرا، آپ کی قربان جائے ہم، آپ نے ہماری تہذیب کی کتنی خوبصورت اور کتنی صحیح تشریح کی ہے۔ شرم و حیا مشرق کا گہنا ہے، مگر فرنگی اس گہنے کی قدر کیا جانے، وہ تو نوبیاہتا مردوں کو بھی ان کی دلہنوں سے چھین لیتے ہیں۔ نگار اچانک کچھ کہتے کہتے رک گئے اور میں سمجھ گیا کہ کیا کہنے والی تھی۔ میں کلارا آنٹی کے بارے میں کوئی توہین میں اس بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی شرمسار سی نگاہیں جھکا لی اور کہا، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں امجد۔ پرنسز اندرا اس معذرت پر حیران رہ گئی، کیونکہ نگار نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر اسے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آتی، لیکن یہ تو میں جانتا تھا یا نگار سمجھتی تھی کہ اس کا رویہ سخن کس طرف تھا۔ نگار نے خود بھی ابو سے محبت کی اور امی کے روبرو اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا، مگر کلارا آنٹی سے جلتی اور یہی سمجھتی رہی کہ کلارا نہ ملتی تو ناصر نواب انجانے راستوں پر سفر نہ کرتے، ہمیشہ کے لیے بچھڑ نہ جاتے اور آسام کے سفر سے لوٹ آتے۔ امی کی طرح نگار نے بھی ابو کے غم کو سینے میں چھپا لیا تھا، مگر رات کی تنہائی میں کبھی کبھی سلگتی تو اکثر میرے بارے میں فکر مند ہو جاتی، پھر لاہور خط لکھ کر میری خیریت دریافت کرتی، اور جب تک میرا یا امی کا جواب نہ مل جاتا کہ میں خیریت و عافیت سے ہوں، اسے یہ خوف اکثر گھیرے رہتا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ میں نے، امی نے، حتیٰ کہ چھوٹے ماموں نے بھی اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ کلارا کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرے، اور وہ احتیاط بھی کرنے لگی تھی، مگر جب کسی انگریز عورت کو دیکھتی اس کی طبیعت بگڑ جاتی اور امی کے حوالے سے ابو کو یاد کرتی کہ انجمن باجی کا سہاگ پردیس میں لٹ گیا۔ اب مشرق و مغرب کی بحث چلی تو اس کی زبان بہکتے بہکتے رہ گئی۔ یہ بھی غنیمت ہوا کہ پرنسز اندرا نے اپنی حیرت کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا دیا
اور یہ نہ پوچھا کہ معافی کس غلطی کی مانگ رہی ہو، ورنہ جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ البتہ خود پرنسس اندرا نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے ہم سب کو نقش حیرت بنا دیا، اور یہ کہا تھا اس نے، نگار دیدی، اگر پھر کبھی ملاقات ہوئی تو آپ مجھے بہت بدلتی ہوئی پائیں گی۔ میں یو پی کی تہذیب اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نئی تہذیب کی گود میں پل کر جوان ہونے والی راجکماری کا یہ فیصلہ بڑا حیرت انگیز تھا، جو انگلستان اور یورپ کی سیر کر آئی تھی اور مغرب کی زندگی کا رخ بھی دیکھ چکی تھی۔ اب وہ اس مشرقی تہذیب کی طرف لوٹ جانا چاہتی تھی جس کی جھلک اس نے رامپور میں دیکھی۔ اس کی خواہش پر رات کا کھانا ہم نے ایک ہی میز پر کھایا، اور جب اس سے رخصت ہونے لگے اس نے درخواست کی، روشن آرا ادا یا سریا میں سے کسی ایک کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ اس سے پہلے کہ مومانی نگار کوئی جواب دیتی، سریا نے پرنسس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں رہوں گی آپ کے پاس۔ سریا کو پرنسس کے کمرے میں چھوڑ کر اور گفتگو خدمت کی ہدایت کر کے مومانی نگار باہر نکلی تو میں اور روشی ان کے دائیں بائیں تھے، ادھر میں ادھر وہ، اور اب موقع تھا کہ روشن ارادہ کی خفگی کا سبب دریافت کروں۔ یہ بات یقیناً مومانی کی بھی دلچسپی کا باعث ہوگی، مگر ابھی کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ سین سے گزرتے ہوئے اچانک روشی کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی اور گرتے گرتے بچی۔ مومانی نگار بولی، اری ذرا دیکھ کے چل۔ میں نے بات پکڑ لی، دیکھ کے کہاں چلے گی، آنکھوں پر تو غصے کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ نگار چلتے چلتے یکلخ رک گئی اور میں نے دیکھا ہم تینوں اس وقت پارچے کنات کے پاس کھڑے تھے جس کے ذریعے پرنسس اندرا کے کمرے کو الگ تھلگ سا کر دیا گیا تھا۔ غالباً نگار میرا اشارہ سمجھ گئی تھی، رکتے ہی پوچھنے لگی، کیا بات ہے ادا؟ ہم نے ایک بار پھر تجھے ہم جیسے بات کرتے نہیں سنا۔ کوئی بات نہیں چچی جان۔ نگار روشی کی چچی بھی تھی اور سگی خالہ بھی، پھر اتنی دیر سے خاموش کیوں ہے تو؟ ہم نے انہیں آداب کہا مگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو ہم خاموش ہو گئے۔ مجھے دھڑکا سا لگ رہا تھا کہیں پرنسس اندرا کی رفاقت کے باعث تو ناراض نہیں، مگر اب یہ بات کھلی تو میں نے اس کے آداب کا جواب نہیں دیا تھا۔ مومانی نگار نے فوراً میری وکالت کی، کیا یہ سب کے سامنے تو جس سے اظہار محبت کرتے؟ ادا گھبرا گئی، ہم نے یہ کب کہا؟ پھر غصہ کس بات کا ہے تجھے؟ جب سے آئے ایک بار بھی ہمیں نہیں پوچھا، نہ کسی کا سلام بھیجا، نہ خود ملنے آئے۔ میں مومانی نگار سے مخاطب ہوا، آپ تو جانتی ہیں پرنسس کی وجہ سے حویلی میں عورتوں کی کتنی بھیڑ تھی، آپ سے بھی بس سرسری ملاقات ہوئی، بھلا میں زنانے میں کیسے آ سکتا تھا؟ آپ کو عورتوں کی بھیڑ میں آنا بھی نہیں چاہیے تھا، یہ بات ہماری تہذیب کے خلاف ہوتی۔ میں نے نگار کا ہاتھ پکڑ کے دبایا اور کہا، جہاں تک پوچھنے کا تعلق ہے تو میں نے ادا کے بارے میں پوچھا نہیں تھا آپ سے؟ کیوں نہیں پوچھا تھا کہ آپ کی ادا کیسی ہے؟ حالانکہ میں نے اس کے سامنے روشی کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جس طرح اس نے پرنسس اندرا کا شاندار استقبال کر کے میری عزت رکھ لی تھی، اس طرح اب ہاں میں ہاں ملا کر میری بات رکھ لی۔ ادا جھینپ سی گئی، وہاں مجھے شکایت کی سوجی، ادا کو بلا میری کیا پرواہ ہے؟ پرواہ کیوں نہیں، آپ پر تو جان بھی قربان کر دے گی ہماری ادا۔ کیسے کر دے گی جان قربان؟ پرنسس اندرا کی شان میں تو پوری نظم کہہ دی، مگر میرے لیے 2 شعر لکھنا بھی نصیب نہ ہوئے۔ شکایت بھی بڑی معقول تھی، نگار بھی سن کر چونک اٹھی، کیوں ادا، ہمارے نوابزادے کے لیے تم نے شعر کیوں نہیں کہے؟ ہم سے بھول ہوگی چچی جان۔ ادا نے فوراً معذرت کی، اگر یہ صبح تک ہمیں مہلت دے دے تو ہم ان کی شان میں بھی ایک نظم لکھ دیں گے۔ میں کچھ اور اینٹ سا گیا، واہ، اپنے منہ سے کہہ کر نظم لکھوانے کا کیا فائدہ، اب تو قصیدے بھی لکھ دو گی تو بیکار ہوں گے، اگر خیال تھا تو نظم یا غزل یا ربائی پہلے سے لکھتی ہوتی۔ نگار نے اس کی سفارش کی، اپنی غلطی کا اعتراف تو کر رہی ہے، اب آپ بھی بات چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دوں، بات ابھی پکی نہیں ہوئی، اور روشن آرا نے غلطیاں شروع کر دی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہ جانے آگے چل کے کیا گل کھلیں گے۔ دراصل میں روشی کو تھوڑا سا مایوس کرنا چاہتا تھا، مگر ذرا مسئلہ تو مومانی نگار کی جان پر بن گئی۔ اس نے گھبرا کے ہاتھ جوڑ دی، ہماری خاطر ہماری ادا کو معاف کر دیجیے۔ میں نے نگار کے ہاتھ پکڑ کر کھول دیے، ان ہاتھوں میں ممتا تھی۔ آپ گناہگار کرتی ہیں مجھے، جسے جواب دینا تھا وہ پتھر کی مورتی کی طرح چپ چاپ کھڑی ہے۔ آپ کی طرح ہماری لاڈلی جو ہوئی، اس کی غلطی کی معافی بھی ہم مانگیں گے۔ حالانکہ ادا نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بس میں نے یوں ہی شیروں کا دھڑچڑ کھڑا کر دیا اور اب اس پر اصرار کیے جا رہا تھا، مگر نظمیں پرنسس اندرا کی شان میں لکھتی ہے۔ اچانک روشن آرا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی، بڑی ادا سے بولی، ہائے اللہ، اب ہمیں معاف بھی کر دیجیے نا۔ مومانی نگار کی لاڈلی تھی، میں نے اپنا ناٹک ختم کر دیا، جاؤ معاف کیا۔ اب نگار نے ایک اور خوبصورت فرمائش کر دی،
آپ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ صلح تو ہو گئی، میں نے جواب دیا۔ ایسے صلح تھوڑی ہوتی ہے، پھر کیسے ہوتی ہے؟ ارے لڑنے کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، تب صلح ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ممانی نگار تیزی سے آگے بڑھ گئی اور ہم حیرت زدہ سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ میں تھا، حسین و جمیل روشن آرا ادا تھی، کنات کی اوٹ تھی، نیم اندھیرا تھا، تنہائی تھی، اور نگار نے وہی سچویشن پیدا کر دی تھی جس سے میں بچنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی ادا سے پیار کی باتیں کرنے کا موسم نہیں آیا تھا، اور یہ موسم خطرناک جنگلوں سے، کٹھن راستوں سے، جان جوکھوں سے گزرنے کے بعد ہی آ سکتا تھا۔ روشی بدستور دونوں ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی تھی، اور میں نیم اندھیرے میں ممانی نگار کے دور ہوتے قدموں کی چاپ سن رہا تھا، جو ہمیں کنات کی اوٹ میں چھوڑ کر روشن غلام گردش کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ادا خاموش تھی، میں حیران تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنے مخاطب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر الفاظ نہیں ملتے، اور الفاظ ملتے ہیں تو مخاطب موجود نہیں ہوتا۔ میری مخاطب میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن الفاظ میرے ذہن سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں پیار کے نام پر نہ ادا کو دھوکہ دے سکتا تھا، نہ اپنے آپ کو، اور اس حالت میں بھی ایک لہر سے میرے دل کے قریب سے گزر رہی تھی۔ جب ساکن پانی میں بلبلے اٹھے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی شے اس کی تہہ میں اتر گئی ہے۔ میرے دل کے آس پاس جو لہر چکر کاٹتی محسوس ہوئی وہ دراصل ممانی نگار کی بے پناہ محبت اور ممتا تھی، اور میں ڈرتا تھا اگر میں نے ادا سے پیار کی کوئی بات نہ کی تو ممانی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی لمحے جب میں یہ سوچ رہا تھا، روشن آرادہ ہاتھ باندھے آگے بڑھی اور آہستہ سے بولی، ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ مگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں ایک تجربہ حاصل ہوا ہے، اور جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ تجربہ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ وہ پیار کے لہجے میں بولی، آپ نے ہماری غلطی معاف کر دی، اب ہم سے سلو بھی کر لیجئے نا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کھول دیے، چوم لیے، اور اسے دم بخود چھوڑ کر ممانی نگار کے پیچھے ہو لیا جو غلام گردش میں داخل ہو رہی تھی۔ ادا عالم حیرت میں گمسم ایک تو لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر وہ بھی میرے پیچھے بھاگی، اور ہم قریباً ایک ساتھ غلام گردش میں داخل ہوئے۔ نگار چلتے چلتے رک گئی اور مڑ کر اپنی لاڈلی ادا کی طرف دیکھا۔ کیا صلح نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جن پر میں نے ایک ایک بوسہ دیا تھا اپنی چچی کی طرف بڑھا دی اور سرگوشی میں بتایا، انہوں نے ہمارے ہاتھ چومے ہیں۔ ممانی نگار نے روشن آرا ادا کے دونوں ہاتھ تھام لی اور یوں جھوم اٹھی جیسے میں نے ادا کے ہاتھ نہیں چومے، اس کے ہاتھوں میں شادی کی انگوٹھیاں پہنا دی تھی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔